الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جودا ہے سارے
وضحات چہرے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ گرامی تر حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ عام فہم پنجابی دے اندر چٹکے چلالے سے ترجمہ ہے کر لو، اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسے دے باپ نہیں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے وچوں کسے دے باپ نہیں، یا ترکیب ہے ولیکن رسول اللہ، مگر اے اللہ دے رسول نے، اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین تے آخری نبی نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے وچوں کسے دے باپ نہیں، اے اللہ دے رسول نے، آخری نبی نے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت پاک کا شان نزول کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب بنت جحش کے نام نکاح فرمایا، حضرت سیدہ زینب بنت جحش کے نام جب حضور نے نکاح فرمایا نا تو لوگوں نے گلا کرنی شروع کر دیتی کہ ماذ اللہ حضور نے اپنی نو دے نال نکاح کر لیا، اپنی بہو دے نال نکاح کر لیا۔ وجہ کی حضرت سیدہ زینب بنت جحش حضور دے نال عقد آمن تو پہلے آپ کی شادی حضرت سیدنا زید بن حارثہ کے نال ہوئی سی، اور حضرت زید بن حارثہ نو حضور نے اپنا پتر بنایا سی جنہوں لیب مالک آکھیا جاتا ہے۔ حضور نے حضرت زید بن حارثہ نو اپنا پتر بنایا سی، کہ جب حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دیتی، حضور نے حضرت سیدنا زینب بنت جحش دے نال نکاح فرمایا، تے لوگوں نے جب گلاں کیتیاں نا، لوگوں نے آکھیا حضور نے اپنی نوح دے نال نکاح فرما لیا ہے، نکاح کر لیا ہے، تے سرکار نہیں بولے، اللہ نے ارشاد فرما چھڑیا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمان لگا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کملی والے اینا لوگاں نوں دس دیو کہ میں محمد تہاڈے مرداں دے وچوں کسے دا باپ نہیں، کسے دا باپ نہیں، میں تے اللہ دا رسول ہاں تے آخری نبی ہاں۔ ہن سوال پیدا ہوتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار مرداں دے وچوں کسے دے باپ کیوں نہیں، تے سرکار دے بیٹے تے ہوئے لیکن جوان کیوں نہیں ہوئے؟ سرکار دی اولاد پتر تے سرکار نے اللہ دیتے لیکن وہ جوان کیوں نہیں ہوئے؟ سوال ہے نا۔ اس سوال کا جواب اسی اس بندے دے کو جا کے لینے ہیں جس بندے نو میرے نبی نے خود دعا دیتی ہے، جس ہستی کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی کے چاچے کا پتر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں تفسیر بزاوی کے اندر امام بزاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جب رب نے فیصلہ فرمایا نا کہ میں اپنا سونا محبوب اس کائنات کے اندر بھیج رہا ہوں، اس محبوب کو بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، خاتم النبیین کا
وجہ ایسی آپ فرماتے ہیں آدم نبی کو لے کے عیسیٰ نبی تک جتنے بھی نبی آئے اللہ نے پتر عطا فرمائے. باپ بھی نبی ہوتا سی, پتر بھی نبی ہوتا سی. باپ بھی نبی, پتر بھی نبی. اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کائنات کے اندر بھیجا میں آپ اللہ نے ایک پتر عطا فرمایا میں جس پتر کا نام حضرت شیش رکھیا. باپ بھی نبی, پتر بھی نبی. وقت گزرتا گیا اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کائنات کے اندر نبی بنا کے بھیجا. جب آپ نبی بن کے آئے نے اللہ نے ایک پتر عطا فرمایا ہے جن کا نام اسحاق رکھیا ہے. باپ بھی نبی تھے, پتر بھی نبی بن گیا. اسحاق اللہ نے ایک پتر عطا کیتا جن کا نام یعقوب رکھ دیتا گیا. باپ بھی نبی تھے, پتر بھی نبی میں. یعقوب اللہ ایک پتر عطا کیتا ہے جن کا نام یوسف رکھیا ہے. اس یوسف کو جب یوسف اس کائنات کے اندر آئے نے باپ یعقوب بھی نبی ہے, پتر یوسف بھی نبی نے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پہلے جتنے بھی نبی اس کائنات کے اندر آئے نے باپ بھی نبی بن کے آتا ہے, پتر بھی نبی بن کے آتا ہے. لیکن چلو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بانی آئی میں اللہ نے آپ کا کوئی بھی پتر جوان ہونے نہیں دیتا. جے سرکار کا کوئی پتر جوان ہو جاتا پھر چاہیے ایسی نہ سرکار دے پتر نوی نبی ہونا چاہیے سی. لیکن اللہ کریم نے سرکار دے آ کے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا, رسالت کا دروازہ بند کر دیتا. بجائے میں جس سرکار کا کوئی پتر جوان ہو جاتا پھر انہیں نبی ہونا سی. جن نبی نام ہوتا پھر سرکار دی عظمت دے اندر فرق آ جانا سی. لیکن اللہ نے سرکار کو بیٹے دے عطا فرمائے نے لیکن جوان ہونے نہیں دیتا. اللہ فرمایا کملی والیا پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں. جے تیرا کوئی پتر ہوئے گا جے وہ جوان ہو جاتا پھر انہوں نبی بنانا پینا سی. لیکن میں تینوں پتر دے عطا کیتے نے تے تیرے پتر جوان ہونے نہیں دیتے, بچپن دے اندر ہی واپس لے لینے. ان کا مطلب ہے میں سونے تینوں عزت اینیاں عطا فرماواں گا قیامت آ سکتی ہے تیرا ذکر بند نہیں ہو سکتا. قیامت آ سکتی ہے تیرا ذکر نہیں بند ہو سکتا. ایک وجہ ایسی اللہ فرمایا ماں کانا محمد ابا احد, میرا نبی تواڈے مرداں دے وچوں کسے دا باپ نہیں. مرد کینوں کہندے نے جڑا جوان ہو جائے, جڑا بالغ ہو جائے انہوں مرد آکھیا جاندا ہے. سرکار دا کوئی پتر بالغ ہوئے کہ سرکار دا کوئی پتر ہی نہیں بالغ ہویا. کیوں نہیں ہویا؟ وجہ ہے کہ سرکار دا کوئی پتر جوان ہو جاتا پھر نبوت دینی پہنی سی. نبوت تے سرکار دے نبوت بند ہو گئی. سرکار دے دروازے تے نبوت تے رسالت تے بند ہو گئی. خاتم النبیین کا مطلب کی ہے آخری نبی. اور نبی جن کے تو بعد نبوت اور رسالت سارے دروازے بند ہو جائیں. اور توجہ نہ ذرا سمجھ کرو, خاتم النبیین کا میں نہیں, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, پہلی صدی کو لے کے 12ویں صدی تک, بلکہ 12ویں بھی, 13ویں, 14ویں, آج 14ویں صدی کے دور تک جتنے بھی مفسر محقق جتنے بھی آئے نے سارے نے میں نے لکھا ہے خاتم النبیین کا. پہلی صدی کو لے کے آج انشاءاللہ تفصیل ذکر کرنا ہے. اور ساڈا جڑا موضوع ہے نا اج دا وہ ختم نبوت اور اکابرین اہل سنت کا کردار ہے. کئی دوست ملے کہتے ہیں نا کہ سنیاں نے ختم نبوت کا کام بھی کوئی نہیں کیتا. میں کہ پتر تو ہجے وہ جمیا بھی نہیں سی, سنیاں نے پہلے دس چھڑیا سی کہ ختم نبوت کی ہے. سبحان اللہ. اج دساں گے کہ ساڈے سنیاں دے بابیاں نے ختم نبوت تے کی کام کیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ دے ولیاں نے ختم نبوت تے کردار پیش کیتا. علماء اہل سنت نے ختم نبوت تے کام کیتا. امام اہل سنت نے ختم نبوت تے کام کیتا. اج بڑا لوگ ایک رولا پا چھڑتے ہیں
کہ نہیں جی ختم نبوت کا کام کیتا ہے تے اسا کیتا ہے اسا سنیاں نے تے کچھ نہیں کیتا میں کہ ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھ جنہ کام سنیاں نے حق ادا کیتا ہے ایویں کسے مائد نے ادا کیتا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ پہلی صدی تو لے کے آج کے دور تک جتنے بھی مفسر نے سارے نے خاتم النبیین کا میں نے لکھیا مطلب لکھیا خاتم النبیین کا مطلب کی ہے خاتم اللہ بہ نبوہ خاتم اللہ بہ نبوہ مطلب ہے کہ اللہ کی طرف جتنے بھی نبی آئے حضور کا بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا حضور کو بعد ایسا نبی جن دے آگے نبوت کا دروازہ ہی بند ہو جائے حضور اس نبی کو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا سنو اہم چھوٹے جو حوالے نے کوئی 16 کو حوالے نے ایک باری بلند آواز کا سبحان اللہ بولا پہلی صدی تو لے کے 12ویں صدی تک جتنے بھی مفسرین نے سارے دے نام بھی لینے نے سارے دیا کتاباں بھی دسنیاں نے اور سارے دا مثال بھی دسنا ہے سبحان اللہ اور اس موضوع واسطے خدا دی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا بڑی محنت ہوئی اور جگہ جگہ کو مفاد اکٹھے کرنا اور جگہ جگہ کو دیکھنا کہ اے حدیث ہے اے سبق ہے اے الفاظ نے کوئی سوکھا کام نہیں محنت ہوتی ہے کہ سمجھو ساڈا امتحان ہوتا ہے محنت کر کے آ کے تھوڑے سامنے پیش کرنا تے ذرا جس طرح ہوں تسی ذوق بنایا تے پوری محفل اس طرح ذوق نہ سننی سبحان اللہ خاتم اللہ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی آخری نبی آج سن پہلی ہجری کا واقعہ پہلی ہجری دے اندر اس مفسر کا ذکر کرا جس مفسر نو رئیس المفسرین آکھیا جاتا ہے جنہ کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس پہلی ہجری دے اندر لکھی جانے والی کتاب آپ نے اس کے اندر لکھا خاتم النبیین کا مطلب حضور آخری نبی نے حضور آخری نبی اور اس کو پہلے میں تھوڑی سی ایک گل دس دوں مرزا غلام احمد قادیانی جن نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا جن نے آخیا میں نبی ہوں اسی کانا تے نبی پہ عیب ہوتا ہے نبی پہ عیب ہوتا ہے وہ بندہ جن دے وچ کوئی عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہو سکتا ان دی ماں دا نام سی کسیٹی یہ نام سی کسیٹی اچھا ادھر جا کے تفسیر میں نال دی ہسٹری بھی بیان کرا گے ان دی ماں دا نام سی کسیٹی تے کہندا سی کہ میں آخری نبی ہاں میں کہ نہ سکنا تو آخری نبی نہیں آخری نبی دا سننا کہ آ سنیاں دے غلاماں کول سنا آخری نبی کون نے پہلی ہجری دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر ابن عباس نے اندر لکھا خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور آخری نبی نے حضور تو بعد کوئی بھی نبی اس کائنات کے اندر نہیں آ سکتا تفسیر طبری لکھن والے ابو جعفر بن محمد بن جریر طبری انہاں دی ولادت 224 ہجری دے اندر ہوئی ہے جلد نمبر 200 نمبر 249 کو تے لکھتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور آخری نبی نے انہاں تو بعد اس کائنات کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا ہن تیجا حوالہ سن تفسیر سمرقندی دے اندر ابو الفقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے انہاں دا وصال 375 ہجری دے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذاتی وصال تو 375 سال بعد جنہاں دا وصال ہویا انہاں نے اپنی تفسیر سمرقندی دے اندر لکھا ہے خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور آخری نبی نے حضور کو بعد کوئی بھی نبی اس کائنات کے اندر نہیں آ سکتا تفسیر معالم التنزیل دے اندر ابی محمد بن حسین بن مسعود الفقراء البغدادی آپ نے لکھا انہاں دا وصال 516 ہجری دے اندر ہے آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب حضور آخری نبی نے حضور کو بعد اس کائنات کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا اور تفسیر الکشاف دے اندر علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے لکھا آپ دا وصال 537 ہجری دے اندر ہے آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور آخری نبی نے حضور کو بعد اس کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ نبی نہیں بن
رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ کا وصال 774 ہجری دے اندر ہویا. آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور آخری نبی نے. آپ کو بعد کوئی بھی اس کائنات کے اندر نبی نہیں بن سکتا. تفسیر بزاوی دے اندر امام محمد بزاوی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ کا وصال 791 ہجری دے اندر ہویا. آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور آخری نبی نے. حضور کو بعد کوئی بھی نبی اس کائنات کے اندر نہیں آ سکتا. جامع البیان فی تفسیر القرآن سید معین الدین محمد بن عبد الرحمن الحسنی الحسینی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ کا وصال 894 ہجری دے اندر ہویا. آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور کو بعد کوئی بھی نبی اس کائنات کے اندر نہیں آ سکتا. تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے کون امام جلال الدین سیوطی او امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے جنہ کو حالت بیداری دے اندر 72 مرتبہ میرے نبی دی زیارت ہوئی ہے. میرے نبی دی زیارت ہوئی ہے. آپ کا وصال 911 ہجری دے اندر ہویا ہے. آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور آخری نبی نے. حضور کو بعد اس کائنات کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. اور تفسیر ملا علی قاری مکے کے اندر بیٹھ کے حدیث پڑھانے والا, مکے کے اندر بیٹھ کے تفسیر قرآن لکھنے والا حضرت علامہ نور الدین علی بن سلطان الحربی المکی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ کا وصال 1011 ہجری کے اندر ہویا ہے. آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور آخری نبی نے. حضور کو بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. تفسیر روح البیان لکھنے والے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں حضور آخری نبی نے. حضور کو بعد اس کائنات کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں حضور آخری نبی نے. اس کائنات کے اندر حضور کو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تفسیر روح المعانی کے اندر امام انوسی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ کا وصال 1270 ہجری کے اندر ہویا ہے. آپ کا وصال 1270 ہجری کے اندر ہویا. امام انوسی فرماتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور آخری نبی نے. حضور کو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. گرامی قدر حضرات, اے 12 سمانے مفسرین کا فیصلہ یہ ہے آپ نے اللہ کے قرآن جو ثابت کر دیتا ہے خاتم النبیین کا مطلب ہے جس نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جاوے, رسالت کا دروازہ بند ہو جاوے, اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. یار میں تو کہنا وا حضور کو بعد نبی کوئی نہیں. دسو مرضی کتھوں آ گیا؟ دسو کتھوں آیا؟ حضور کے آخری نبی بن کے آئے تھے. اور ایک بات یاد رکھو, نبی آ کے نہیں بنتا. نبی آ کے نہیں بنتا, نبی بن کے آتا ہے. نبی آ کے نہیں بنتا, نبی بن کے آتا ہے. ایک تصریح اور جڑا فرشتہ ساڈے نبی تے نازل ہوندا سی وحی لے کے, اس فرشتہ دا نام کی سی؟ سارے بولو کی نام سی؟ جبرائیل علیہ السلام. آپ ایمان کہتا سی میرے تے جڑا فرشتہ نازل ہوندا ہے نا او دا نام ہے ٹیچی. اے فرشتہ نہیں سی, اینو انگریزاں نبی بنایا سی تے فرشتہ بھی انگریزاں دا ہی ہونا سی. ساڈے نبی نو رب نبی بنایا سی تے اوندا اوتے فرشتہ بھی رب دا ہی نازل ہونا سی. رب دا ہی نازل ہونا سی. جی ختم نبوت کا ایشو اتنا اہم ہے. ختم نبوت کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ حج زندگی دے وچ بندے تے ایک باری فرض ہے. صاحب استطاعت واسطے ایک باری فرض ہے حج. نمازاں انسان دے اوتے مسلمان دے اوتے دن رات 5 فرض نے. کنیاں فرض نے؟ جڑے پڑھدے ہو تے بولو کنیاں فرض نے؟ روزے رمضان شریف دے بندے تے سال ایک باری فرض ہوندے نے. زکات صاحب استطاعت کے سال گزرن تو بعد ایک باری فرض ہوتی ہے.
لیکن ختم نبوت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ انسان کے اوپر ہر سان والی فرض ہے، زندگی دے ہر سانس نال ختم نبوت کا جڑا مسئلہ ہے کہ انسان کے اوپر فرض ہے، ان کا تحفظ کی خاطر انسان نو ہر ٹائم ہر ساتھ نال تیار رہنا چاہیے۔ ہن سنو دو دن فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ختم نبوت دے حوالے دے نال، اس تو بعد پھر اسی اگے ساڈے پیران عظام نے اور علماء کرام نے اس مسئلے دے اندر کردار کی پیش کیتا وہ دراواں گے۔ سب تو پہلے دو یا تین مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فرمان، حضرت سیدنا صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میری امت دے وچوں ان قریب 30 ایسے جھوٹے بندے آون والے نے، جھوٹے بندے کذاب بندے جنہاں نے اس کائنات دے اندر آ کے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنا ہے۔ پر صحابہ تسی پریشان نہ ہویا جے، لوگوں تسی پریشان نہ ہویا جے، اللہ نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیجیا ہے، میرے کو بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا 30 ایسے جھوٹے بندے، 30 بندے ایسے آؤں گے، اور کتاباں دے اندر میں پڑھیا جنی دیر تک وہ 30 بندے جھوٹی نبوت کا اعلان نہیں نہ کر لیندے، وہ اپنے کیفرے کردار تک نہیں پہنچ جاندے، اونی دیر قیامت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اقدس جو نکل چکے ہیں کہ 30 ایسے بندے جھوٹے، اور یہ آنے نے انہاں کوئی ڈک نہیں سکتا، یہ آنے نے کیونکہ حضور کی زبان جو نکلے ہیں۔ گل جیڑی تیرے منہوں نکلے او تیرے، گل جیڑی تیرے منہوں نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے او ہوئی تقدیر، جیڑا تو اشارہ کرے او ہوئی تقدیر۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت دے وچوں 30 ایسے بندے آون والے نے جنہاں نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنا ہے، پر لوگوں تسی پریشان نہ ہویا جے، خاتم النبیین میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہن دوسری روایت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، حضور نے فرمایا غلامو اگر میرے بعد کائنات دے اندر کوئی نبی آنا ہوندا تے میرا یار عمر ابن خطاب آنا سی۔ اگر میرے بعد کوئی نبی اس کائنات دے اندر آنا ہوندا تے میرا یار عمر ابن خطاب دی ذات ہونی سی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے نبوت دے رسالت کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے۔ نبوت اور اچھا ایک اور بات یاد رکھو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستیاں نے جنہاں نے 10 سال دی عمر چ مصطفیٰ دا ایمان کلمہ پڑھیا تھا، اور 10 سال حضور دی بارگاہ دے اندر حضور دی خدمت دے اندر رہ گئے۔ آج ساڈی اس اسمبلی دے اندر ایک بل بھی پاس ہو رہا نا کہ نابالغ بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، ہو رہا ہے پرسوں چوتھیاں خبراں چل رہی ہیں سوشل میڈیا تے ویسے بھی میڈیا تے آ رہی ہے کہ بل پاس سندھ دے اندر سندھ اسمبلی والے کروا رہے ہیں کہ چھوٹی عمر نابالغ عمر کا بچہ کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ میں کہا پتر مولا علی دی عمر کتنی سی، حضرت انس بن مالک دی عمر، بے شمار صحابہ ایسے نے جنہوں نے چھوٹی عمر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا اور دار اسلام تو داخل ہوئے۔ میں کہا کیسی حکومت آ گئی سارے ملک دی کہ وہ ملک ہے جڑا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کلمے دی بنا تے حاصل کیتا گیا، اور اس کلمے دی بنا تے حاصل کیتے گئے ملک دے اندر اس کلمے دی دھجیاں اڑائیاں جا رہی ہیں۔ کیسا ملک ہے ساڈا؟ نہ سجنا جنی دیر تک یہ ملک سلامت رہے گا اونی دیر تک مصطفیٰ دا قانون بھی اس ملک دے اندر سلامت رہے گا۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دے رہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غلاموں اللہ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ میرے دے بند کر دیتا میں قدر قاطعت کٹ دیتا گیا میں نبوت دے رسالت کا دروازہ کٹ دیتا گیا ختم کر دیتا گیا میرے تو بعد نہ کوئی اس کائنات کے اندر نبی آ سکتا ہے نہ کوئی اللہ کا رسول آ سکتا ہے میرے تو بعد جتنے بھی آگے اعلان کریں گے وہ جھوٹے دے کذاب بن گے وہ جھوٹے دے کذاب بن گے گرامی کرن حضرات کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیتا کہ حضور کو بعد اس کائنات کے اندر جتنے بھی آمن گے وہ جھوٹے آمن گے حضور آخری نبی نے حضور خاتم النبی کے نبی نے حضور کو بعد کوئی بھی اس کائنات کے اندر نبی تے رسول نہیں بن کے آ سکتا کیونکہ اللہ کریم نے فرما چھڑیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا مرزا غلام احمد قادیانی ہن سنو اہل سنت دے بابیاں نے تے علماء نے ختم نبوت دے کم کی کیتا سبحان اللہ مرزا غلام احمد قادیانی دی پیدا ہون کو 509 سال پہلے سبحان اللہ اجے پیدا نہیں ہویا اجے بے ایمان کائنات دے اندر نہیں سی آیا او دی پیدائش تو کہتے سنیا کام کوئی نہیں کیتا اللہ کیا چلیا جنہیں توڑا نبی جمعہ بھی نہیں سے ساڑھے بابیاں نے پہلے خبرہ دے چھڑی سبحان اللہ 509 سال پہلے یہ پیدائش تو ایک اللہ نے ولی گزرے نے جنہ کا نام نامی اس میں کبھی ہے نعمت اللہ شاہ بخاری سبحان اللہ نعمت اللہ شاہ بخاری یہ اللہ نے بہت بڑے ولی گزرے نے آپ نے اچھا آپ کی نا وصال دا وفات دا ایک بڑا ایک دو منٹ دا واقعہ میں کر کے اگے چلا گا آپ کا وصال ہو گیا آپ کے سارے مرید آ گئے کچھ مرید امیر سن تے کچھ غریب سن آ کے نا امیر کہنے لگے اسی بابے کو اپنے وال لے کے جاواں اپنے دیس اپنی بستی کے اندر لے کے جاواں گے اوتھے دفناواں گے غریب کہنے لگے نہیں اسی اپنی بستی لے کے جاواں گے ساڑی بابے نہ محبت چوکی سی دے اسی بھی بابے نہ محبت کرنے سا بابا کہ ساڑے کو کرتا سی اسی ادھر لے کے جاواں گے تکرار کرتے ہیں دونوں پارٹیاں قریب سی کہ دونوں کے اندر جنگ شروع ہو جاندی لڑن لگے تے بابا جی اٹھ کے آ گئے سبحان اللہ بابا جی بول کے کہنے لگے بیلی لڑو نہ اسی کدھر اور جا کے مر جانے ہیں سبحان اللہ اسی کدھر اور جا کے مر جانے ہیں ایک اور نعمت اللہ شاہ بخاری آپ نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش کو 509 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے پیش گوئی کی نام ہے پیش گوئی آپ نے اس کتاب دے صفحہ نمبر 48 دے ہوتے ایک تحریر لکھی آپ فرماتے ہیں بر صغیر دے اندر تو احمد نام دے بندے بن گئے بر صغیر دے اندر تو احمد نام دے بندے بن گئے جنہیں لوگاں نو گمراہ کرن گے جنہیں لوگاں نو گمراہ کرن گے جنہیں مصطفیٰ دیاں حدیثاں نو کٹ کٹ کے دھجیاں اڑا کے لوگاں نو مروڑ مروڑ کے پیش کرن گے جنہیں اپنے کولوں تفسیراں لکھ کے لوگاں نو پیش کرن گے آپ فرماتے ہیں او تو احمد نامی بندے آن گے او ایک پکڑائی کا پیدا بھی ہو جاون گے تے علماء کرام فرماتے ہیں جمہور علماء نے لکھیا انہوں نے بچوں ایک بندے دا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے دوجے دا نام سر سید احمد خان ہے ایک مرزا غلام احمد قادیانی اور ایک سر سید احمد خان دو بندے نے اس مرزے دی تھوڑی سی ہسٹری بھی سن لو تاکہ آج کل نا کئی بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہے کون کئیاں نو نہیں پتا کہ مرزا اور مرزائی کون نے اینا دی ہسٹری کی ہے اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی میرے کے بعد کوئی نبی نہیں اور علماء کرام نے فرمایا جیڑا بندہ میرے زندوں دے نال
کوئی تعلق رکھتا ہے، جڑا بندہ انہاں دے نال کوئی لین دین رکھدا وہ بھی کبیرہ گناہ کار ہے۔ مرضی تے ہے کافر ہے کافر، انہاں تے گل نہیں چھڈنا۔ پر پتہ ہے اس بندے کی آخیا تواڈے بارے، میرے بارے، مسلمانوں دے بارے؟ اے میرا غلام احمد قادیانی کہتا سی کہ جیڑا بندہ مینوں نبی نہیں مندا، حوالے کا ذمہ دار ہے جنی دیر تک زندگی ہے۔ جیڑا بندہ میرا کلمہ نہیں پڑھدا وہ بندہ سوبر ہے، خنزیر دی اولاد ہے۔ تے جیڑیاں عورتاں مینوں نبی نہیں مندیاں، میرا کلمہ نہیں پڑھدیاں، وہ کتیاں نے۔ تیری اور میری ماں نوں کوئی کتی آکھے، تینوں تے مینوں کوئی خنزیر آکھے، تے پھر اج بھی تو انہاں دے نال تعلق رکھے تے کمے جی نہیں جی مرضی تو ہمارے بھائی ہیں۔ میں کیا تو انہاں تو بڑا خنزیر ہے۔ کسی تے اٹیک کرنا، کیچڑ اچھالنا میرا مشن تے پروگرام نہیں، لیکن دعوت عشق و محبت ضرور دے منگا۔ شاید کہ میرے دل میں اتر جائے کھری بار، شاید کہ اتنے لوگوں دے وچوں، اتنی عوام دے وچوں کوئی کسی دے دل دے وچ میری ایک جملہ بھی بیٹھ جائے اور ساڑھے سارے کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے بے ایمان، سب تو پہلے سیال کوٹ کی سرزمین پہ آکے نا منشی لگا، منشی تنخواہ لیتا رہا، نال میں پڑھنا شروع کر دیتا، علم حاصل کیتا، علم حاصل کرتے آہستہ آہستہ انہیں مناظر کا لقب اٹھایا کہ جی میں بڑا بڑا مناظر ہوں، میں مناظر ہوں۔ مناظر تو بعد تھوڑی ترقی کی تھی، میں نے کہا جی میں مجدد ہوں، مجدد تو تھوڑی سی ترقی کی تھی، کہنے لگا جی میں امام مہدی ہوں، پھر نے ترقی کی تھی، پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اس بندے تھوڑی ترقی کی تھی، کہنے لگا جی میں امام مہدی ہوں، وقت گزریا، پھر ترقی کی تھی، کہنے لگا جی میں عیسیٰ ہوں۔ اس بندے دعویٰ کر چھڑیا نبوت دا، جدو نبوت دا دعویٰ کیتا نا، انڈیا دے اندر ایک علاقہ ہے جنہوں امبالہ آکھیا جاتا ہے، امبالہ، اس علاقے دے اندر ایک اللہ دے ولی نے جنہ دا نام ہے اور اہل سنت نے، حنفی بریلی سید، آپ کا نام ہے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی۔ آپ انہوں نے خط لکھا اس بے ایمان نے، مرزا نے، قادیانی نے، خط دے اندر لکھنا جناب تواڈے جڑے مرید نے نا 1 لاکھ تو زیادہ مرید نے، تسی انج کرو آ کے میرے ہاتھ تے بیٹھ کر لو، مینوں نبی منو، جدو تسی مینوں نبی منو گے پھر ٹھیک ہے، جے تسی مینوں نبی نہ منیا تہاڈی موت بڑی بھیڑی ہوے گی۔ جب آپ نے ٹیک لگا کے بیٹھے سن، جدو خط آیا نا بھائی ایمان دا، آپ نے خط پڑھیا تے خط پڑھ کے جلال دے اندر آ گئے، تے جلال دے اندر آ کے اٹھ کے کہندے نے او بھائی ایمان تو کہنا میں نبی تینوں مننا، تو جا کے پہلی اپنی اکھ دا کے علاج کروا، کانا کدی نبی نہیں ہویا، نبی دے بے عیب ہوندا وے، نبی دے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہوندا، جے تو نبی نے پہلے اپنی اکھ دا علاج کروا کے آ۔ او کہنے لگے خواجہ سید فیض توکل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمان لگے میں تینوں نبی کوئی نہیں مننا، او کہنے لگا جے تو نبی نہیں مننا پھر تیری موت بڑی بھیڑی آئے گی،
ماننا وا جس ہستی دے شان دے اندر رب نے سارا قرآن نازل فرما چھڑیا آپ فرماتے ہیں میں کسی اور نبی نہیں ماندا اور فرمایا میرا دل تے کردا میں تیری بستی انج الٹا کے رکھ دیواں جویں صابر کلیگر نے اپنے دشمناں دی بستی نوں الٹا کے رکھ چھڑیا سی گرامی قدر حضرات آؤ ہن اس ہستی دی گل کراں جنوں شیر ربانی آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ نقش بندیاں دی مسجد ہے تے نقش بندیاں دے تاجدار دا ذکر ہون لگا ہے سبحان اللہ دیکھو اعلی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نا تشریف فرمان ہے ایک بندہ آیا اس بندے دا نام سی حکیم نور الدین کی نام سی حکیم نور الدین اور حکیم نور الدین دی میاں صاحب دے نال پہلی ملاقات اس تو پہلے نہیں کدی زندگی چ نہیں ملیا میاں صاحب پہلی ملاقات آیا آ کے بیٹھا اور آیا کس کام واسطے سی آیا سی جموں کشمیر دے نا کسی وزیر واسطے دعا کرواون آیا سی او بندہ حکیم نور الدین تے میاں صاحب نے نا انج اس بندے دے چہرے ول ویکھ کے فرمایا تیرا نام نور الدین ہے سبحان اللہ تیرا نام نور الدین ہے کہنے لگا جناب میرا نام نور الدین ہے آپ نے فرمایا پھر نور الدین ایک بندہ ہے قادیان دے اندر اس بندہ پیدا ہو چکی ہے وہ بندے کی پیدائش ہو چکی ہے ایک وقت آئے گا وہ بندے نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے تے میں لوہے محفوظ تے تیرا نام اس بندے دے نام لکھیا دیکھ لیا ہے تے اس بندے دے کولو بچ کے رمی اس بندے دے کولو بچ کے رمی تے چلو میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب اتنا جملہ بولے ہمیں آپ بول کے کہنے لگے نور الدین اس بندے دے کولو بچ کے رہنا میں وہ کہنے لگا جناب تسی میرا نام لکھیا میں تے میاں صاحب بول کے کہنے لگے تیرے چ اے ہوئی ایک کمی ہے تو بڑی بحث بڑی کرنا میں تو سوال میں جواب بہت کرنا میں تینوں ایک باری میاں شیر محمد نے کہہ جو دیتا ہے کہ اس بندے دے کولو بچ کے رہی تیرا نام میں لوہے محفوظ اس بندے دے نال لکھیا ویکھ چکیا ہوں ہن تاریخ دے اندر آتا ہے اس بندے نے جب میاں صاحب کی زبان چ جملہ سنیا ہنس کے کہنے لگا میرا نام اس بندے دے نال آ نہیں سکدا تے میاں صاحب بول کے کہنے لگے بیلیا تو پھس جانا ہے تو دے نال ہو جانا ہے ہن تاریخ والے لکھ دے نے جب اس بندے نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا جب اس بندے نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا پھر ایک وقت آیا ہے او حکیم نور الدین اس مرزے دا خلیفہ بن گیا سی حکیم نور الدین اس بندے دا خلیفہ بن گیا ساڈے بابے تے بچاندے آئے نے ساڈے بابے تے خبراں دیندے آئے نے بچ جاؤ پر تسی نہ بچو تے پھر ساڈا کی قصور ہے تسی نہ بچو تے ساڈا کی قصور ہے آؤ ہن علماء دا کردار دساں چونکہ وقت بہت قلیل ہے اور موضوع بہت زیادہ طویل ہے میں بالکل شارٹ کٹ کردا میں اگے جا رہا علماء دا کردار جب مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیتا دعویٰ کر رہا سب تو پہلے جس ہستی نے ان مرزائیاں دے رد دے اندر 3 کتاباں لکھ کے ان سنیاں نو دتیاں ان اہل اسلام نو دتیاں اس ہستی کا نام ہے علامہ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ اہل سنت و جماعت نال تعلق قصور شہر سے اندر رہنے والے علامہ مفتی غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ سب تو پہلے انہوں نے 3 کتاباں لکھ کے آپ نے اہل اسلام نو دتیاں کہ اے جھوٹا نبی ہے اندے کولو بچ جاؤ مرزا غلام احمد قادیانی نا فیروز پور آیا اپنے سسرال فیروز پور آ کے بیٹھا علامہ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے پتا چلیا بھائی مانا ساڈے نیڑے فیروز پور آیا آپ نے جلدی سے خط لکھیا خط لکھ کے کہنے لگا او بھائی مانا جب تو واقعی سچا نبی نا آ میرے میں مناظرہ کر محمد غلام نا مناظرہ کر
محمد کا غلام تینوں دسے گا کہ سچا نبی کیڑا ہے، سچا نبی کیڑا ہے۔ آپ نے خط لکھ کے غلام کو روانہ کیتا، لے کے گیا۔ ہن جدوں آپ کا خط لے کے غلام ملدا، غلام احمد قادیانی دے کول گیا وے، ہن اس ملدے میں جدوں خط پڑھیا وے، خط میں ایک ایک کہ مفتی غلام دستگیر قصوری دا خط ہے تے ویکھ کے کہنے لگا، مسکرایا، مسکرا کے خط نو سر تے رکھیا تے سر تے رکھ کے غلام نو کہنے لگا، جا کے اپنے مفتی صاحب نو دس دے مینوں ہنے ہنے الہام ہویا وے، الہام دے اندر مینوں حکم ہویا وے مولویاں دے نال پنگا نہ لوی، مولویاں دے نال پنگا نہ لوی۔ او کہنے لگا جناب ٹھیک ہے۔ ہن جدوں آپ مفتی غلام احمد مفتی غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ کا غلام جدوں واپس آیا وے، آ کے کہنے لگا حضور تے بے ایمان کہندا وے مینوں ہنے ہنے الہام ہویا وے کہ مولویاں دے نال پنگا نہ لوی، کسے مولوی دے نال مناظرہ نہ کری۔ تے مفتی غلام دستگیر رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ مسکرا کے کہنے لگے انہوں پتہ جو ہے مولویاں پھڑ جو لینا وے، مولویاں نے پھڑ جو لینا وے، تے آپ نے جڑی سب کو پہلا کم کیتا وے جو موصل بے ایمان نے نبوت دا دعویٰ کیتا، تے مفتی غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نمبر تینا دے منہ تے ایک تماچا ماریا، ایک کتاب لکھ کے اہل اسلام نو دے چھٹی۔ جدوں اس بندے دوجی باری اعلان کیتا، آپ نے دوجی کتاب لکھ کے انہاں نو دے چھٹی۔ جدوں تیجی باری نبوت دا دعویٰ کیتا، آپ نے تیسری کتاب لکھ کے اہل اسلام نو دے چھٹی۔ میں کہ یار جس ہستی نے سب تو پہلے انہاں مرزنگاں دے گرد دے اندر مرزنگاں دے منہ تے تماچا ماریا وے، اس ہستی دا نام غلام دستگیر قصوری وے، اس ہستی دا نام غلام دستگیر قصوری وے۔ آپ ہن اس ہستی دی گل کراں جنوں گولڑے دا تاجدار رکھیا جاندا وے۔ کنے ویکھیا گولڑا؟ کوئی ویکھیا؟ نام دساں اس ہستی دا؟ حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی۔ آپ فرماندے نے میں مکے چلا گیا، مکے گیا تو میرے دل کی تمنا ایسی کہ میں مکے رہاں تے مکے میرا وصال ہوئے۔ تے آپ فرماندے نے اوتھے ایک بندہ سی، ایک بزرگ سن جنہاں دا نام سی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کہنے لگے میں انہاں دے نال ملاقات کیتی، ملاقات کر کے میں کہ جناب میرا دل کرتا ہے میں مکے رہاں، نالے عمرہ کراں، حج کراں، میرا وصال کتے ہونا تو میں مکے دے اندر دفنانا چاہاں۔ کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمان لگے شاہ جی ایتھے نہیں، تسی واپس جانا ہے، تسی واپس جانا ہے۔ حضور خیر فرمایا اوتھے ایک بے ایمان ہے قادیان دے علاقے دے اندر انہوں نے جھوٹی نبوت دا دعویٰ کر لیا، انہاں مقابلہ کرو جا، سبحان اللہ، انہاں مقابلہ کرو۔ پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے جدوں میں واپس آیا ایک رات میری آنکھ بند ہوئی وے، قسمت جاگ پئی، آمنہ دے لال دی زیارت ہو گئی وے، سرکار دی زیارت نصیب ہوئی وے۔ کہ پیر مہر علی شاہ فرماتے نے میں دیکھیا سرکار بھی بیٹھے نے، سرکار دے سارے جار بھی بیٹھے نے، میں سرکار دے بالکل قریب بیٹھا سا۔ پوچھا جناب کتنے قریب بیٹھے سو؟ حضرت سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے فرما دینے میرے تے سرکار دے درمیان 4 کٹھاں دا فاصلہ سی، صرف 4 کٹھاں حضور تو دور میں بیٹھا ہویا سا، تے میرے تو پیچھے میرا غلام احمد قادیانی حضور نو کنڈ کر کے بیٹھا سی۔ حضور نے فرمایا مہر علی شاہ جلدی کر، آپ ایمان میری حدیثاں نو کتری جا رہے ہیں، اپنے کولوں تفسیرہ لکھ کے میری حدیثاں نو کتر کے کروڑ مروڑ کے مسلمانوں نو پیش کرتا جا رہے ہیں۔ چاہے اس بندے دے نال مناظرہ کر، میں محمد تیرے نال ہاں، میں محمد تیرے نال ہاں۔ ہن چلو صبح ہوئی پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ نے اعلان فرمایا پیمانہ آ جا جی تم مناظرہ کرنا چاہنا میں آ جا۔ اس بے ایمان نے آخر ٹھیک ہے میں تمہارے نال مناظرہ کرنے نو تیار ہاں۔ آپ نے فرمایا دس کی میں مناظرہ کر رہی، وہ بول کے کہنے لگا جناب ایک میدان دے اندر تسی بھی آ جاؤ میں بھی آ جانا۔ جب ایک
بستر تے لیٹیا سیالکوٹ دی سرزمین تے رہن والا بڑھا سید جدو بےمان آیا نا سیالکوٹ دی سرزمین تے بڑے بڑے دعوے کیتے اس بےمان نے تے لوگ آ کے کہنے لگے جناب حضور دیکھو نا بےمان آ گیا تے کچھ تے کرو نا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں کرتا پہ بڑے بڑے دعوے تے کوئی گل نہیں اینج کرو میں چڑھ کے تے نہیں جا سکتا میری چار پائی اٹھاؤ تے اس میدان دے اندر رکھو سبحان اللہ میری چار پائی اٹھا کے ایک چوک دے اندر رکھو اس بےمان نو آکھو آ جاؤ ایک جوان بھی نہیں ایک بڑھا سید فالج دا ڈے کے تیرے نال مباہلہ کرنے واسطے تیار ہے مباہلہ کرنے واسطے تیار ہے اس ہستی دا ذکر کرنا جنہوں محدث علی پوری آکھیا جاتا ہے جنہاں دے اج ایک شہزادہ نشین ساڈے رحمت دی سرزمین تے بھی آئے ہوئے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جدو مرزا غلام بس آخری بات 2-4 منٹ دے اندر میری حالت مکمل جدو مرزا غلام احمد قادیانی لاہور آیا نا تو اس دن سی 22 مئی 1908 22 مئی 1908 میں لاہور آیا تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے بھی پتا چلیا آپ بھی نا علی پور کو لاہور آ گئے تے اس دن 22 مئی 1908 جمعہ کا دن سی تے آپ نے 22 مئی 1908 نو جمعہ بادشاہ مسجد کے اندر پڑھایا بادشاہ مسجد کے اندر جمعہ پڑھا خطبے کے اندر آپ نے نا اعلان فرمایا آپ نے فرمایا او بےمان جے تو واقعی سچا نبی ہے پھر لاہور تے تو آئی گیا میں واپس سیالکوٹ جا کے بخا جے تو واقعی سچا نبی ہے سیالکوٹ دی سرزمین تے جا کے بخا ہن جدوں پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنا جملہ بولیا ہن 22 دا دن بھی گزریا 23 دا دن بھی گزریا 24 دا دن بھی گزریا ہن جدوں 25 دی رات آئی ہے پیر شریف دا دن آیا ہے رات دا ٹائم ہویا وے ہزاراں دے مجمع دے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ بول کے کہنے لگے لوگو میں تے اس بےمان نو بڑی دفعہ دعوت دیتی ہے آ جا مناظرہ کر لیکن وہ بےمان نہیں آ رہا لیکن پیش کوئی کرنا میری عادت مشن کوئی نہیں لیکن اج میں تو ہانو دسنا چاہنا وا ہن تو ٹھیک 24 گھنٹیاں بعد